ہماری نشست میں خوش آمدید. آپ لوگ مختلف پوڈکاسٹ، ڈسکشن اور بہت ساری چیزیں سنتے ہیں مختلف ٹاپکس پر. کوئی آپ کو کرنٹ افیئرز بتاتا ہے، کوئی آپ کو پولیٹکس بتاتا ہے، کوئی آپ کو ڈفرینٹ اسپیکٹس آف لائف پہ ڈسکشن پرووائڈ کرتا ہے. ہماری نشست میں آپ ان سب چیزوں کے پیچھے بنیادی مقاصد کیا ہیں، پرپز کیا ہے، بگ پرپسز کیا ہے، اس پہ گفتگو ملے گی. میں عماد فضل ہوں، میرے ساتھ جمیل، اکرم بھائی اور اسماعیل بھائی موجود ہیں. ہماری اس نشست کا مقصد یہ ہے کہ ہم لوگوں کو مقاصد کی طرف متوجہ کریں. مثلاً تگ و دو میں لگے ہوئے ہیں، ہارڈ ورک کر رہے ہیں، ایکسٹرا ایفرٹ کر رہے ہیں، یا بہت کچھ اچیو بھی کر رہے ہیں، لیکن یہ پتہ نہیں ہے کہ وہ اچیومنٹ کس لیے ہے. یا مقاصد کی طرف سمپلی یہ کہ کسی کی توجہ ہی نہیں ہے. اس کے اندر نا ویسے عماد بھی جو مقاصد کی بات کر رہے ہیں نا، جس سوسائٹی میں اور آپ اپنی ڈیلی بیس کی روٹین جی رہے ہیں نا، یہ سوسائٹی کے اندر بھی یوتھ کو، اسپیسیفک یوتھ کو، بہت ساری جگہوں کے اوپر یوتھ سے ہٹ کے بڑوں کو بھی بہت پیمانے کے اوپر جو مقاصد اپنے طے نہیں ہے، کہ پرپز نہیں ہے، کوئی نہیں پتہ اپنے پرپز آف لائف کیا ہے، یا یوتھ کو نہیں پتہ، نوجوانوں کو نہیں پتہ. اس کی ایک بڑی ریزن یہ ہے، جہاں تک ہم یونیورسٹیز میں چیزیں فیس کرتے ہیں یا ڈیلی بیس کے اپنی روٹین میں دیکھتے ہیں، وہ یہ ہے کہ اپنا ایک جو، کیونکہ مقصد بیسیکلی نا، مقصد یا پرپز بتانے کے لیے ہمارے پاس وہ شاید ایسی کوئی ہمارے پاس نا ایک وہ نہیں ہے، یا یوں کہتے ہیں کہ سوسائٹی گائیڈنس نہیں ہے، گائیڈنس کہہ دیں، یا پھر سوسائٹی کے اندر ڈیلی بیس کی روٹین میں ایسی چیزیں کہہ دیں، یا ایسی فرینڈ سرکلز بھی کہہ دیں، یا پھر ہماری صحبت کہتے ہیں، کچھ بھی کہتے ہیں. بہرحال اس طرح کی شاید کہ ہماری اس کے اندر کمی ہے. مطلب شارٹ سی ایک مثال دے دیتا ہوں اپنی اس بات سے، کہ ہم ڈیلی بیس کی یونیورسٹی کی لائف جیتے ہیں. صبح ایک اسٹوڈنٹ اٹھتا ہے، یونیورسٹی جاتا ہے، یونیورسٹی سے واپس آتا ہے، یا پھر یونیورسٹی سے کہیں اپنے فرینڈس کے ساتھ کوئی پارٹی کرنا چلا گیا، یا پھر کہیں بھی کوئی بھی چلا گیا. نارملی اسلام آباد کے تو اسلام آبادیوں کا یہ حال ہے. تو یوں کہتے ہیں کہ ان حالات کے اندر آپ کے پاس اگر ایک ایسی گیدرنگ کی یا ایسی گائیڈنس کی کمی ہے نا، کہ آپ کو وہ پرپز دکھا سکے، یا پھر یوں کہتے ہیں کہ قرآن سے جب ریلیشن کمزور ہوگا، دور ہوگا، حدیث سے ریلیشن اسی پہ آنا ہے. دیکھیں، پرپز جو ہے نا وہ امپورٹنٹ ہے، لیکن یہ بھی پتہ ہونا چاہیے پرپز ہوتا کیا ہے. مثلا ہمارے یہاں لوگوں نے مقاصد متعین تو کیے ہوتے ہیں، یا کبھی کوئی کہہ دیتا ہے نا زندگی کا مقصد ہے، لیکن آپ نوٹس کریں گے وہ اسی دنیا سے ریلیٹڈ ہے. لاجیکلی یا منطق کے لحاظ سے اس دنیا سے ریلیٹڈ پرپز نہیں ہو سکتا. کیوں؟ کیونکہ آپ جب کسی نقطے پہ پہنچتے ہیں نا، تو جس کو آپ کہہ سکے کہ یہ میری الٹیمیٹ اچیومنٹ ہے، میں اس نقطے پہ پہنچا تو یہ میرا مقصد ہے، اب میں سیٹسفائیڈ ہوں، اب میں نے اس میں جینا ہے. اس دنیا میں تو جینے کا وہ متعین ہی، آپ جی نہیں سکتے، وہ تو پرپز ہو ہی نہیں سکتا نا. ہاں، پرپز ختم ہونا. اگر یہ ہم بات کرتے ہیں نا کہ پرپز کی کمی ہے یا پرپز پایا نہیں جاتا یوتھ میں، میرے خیال سے تو اگر آپ ایک پہلی جماعت کا بچہ ہو نا، اس کو بھی بٹھائیں اپنے پاس اور اس سے لے کر تو پی ایچ ڈی جو کر رہا ہے اس تک بھی جائیں. سب سے آپ بات کریں گے تو پرپز پہ آپ کو ایک پیراگراف پورا لکھ کے دے سکتا ہے کہ بھائی میری لائف کی ایمز یہ ہیں، میرا مینیفیسٹو یہ ہے. مضمون لکھتے تھے ہم، وہ پورے مضمون لکھ دیتے ہیں، ایم آف لائف. میں جو بات کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ کہ پرپز کی کمی نہیں ہے. جس چیز کو بنیادی طور پہ ہم نے پرپز مانا ہوا ہے، پہلے اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے کہ پرپز ہے بھی کہ نہیں. جس چیز کو ہم لوگوں نے پرپز کے طور پہ ہم لوگ پرسیو کرتے ہیں، اگر اس کو ہم ایک تھاٹ پروسیس سے گزاریں گے، تو یقین کیجیے کہ آدھے سے زیادہ جو ہماری یوتھ ہے یا آدھے سے زیادہ جو ہماری پاپولیشن ہے، اس کو پرپز آٹومیٹکلی کہتے ہیں فیڈ اوے ہو جاتا ہے، وہیں پہ رہ جاتا ہے. اس میں یہی بات نا سمجھنے کی ہے کہ پرپز اس دنیا سے ریلیٹڈ نہیں ہو سکتا. ایگزیکٹلی، یہ تو حقیقت ہے نا. یہ تو آپ کے سائنٹسٹ بھی بتاتے ہیں، یہ تو ہم نے دیکھا ہے نا، انسانی تجربہ ہے کہ ہم سے 100 سال پہلے کا کوئی بندہ زندہ نہیں ہوگا، یا ہم سے 200 سال پہلے کا تو کوئی بھی بالکل بھی نہیں موجود. تو یہ تو ریئلٹی ہے کہ اس دنیا سے ریلیٹڈ پرپز کوئی ہو ہی نہیں سکتا. تو وہاں پہ آ کے ہمیں رجوع کرنا پڑتا ہے. پھر ویسے یہیں سے ایک کوشچن کریٹ ہو کہ یار اگر یہ بیسیکلی ہم خود ڈسکس کر رہے ہیں کہ یار اگر یہ پرپز نہیں ہے، بالفرض لائف کے اندر یا دنیا کے اندر کی چیزوں کو اچیو کرنا ہے، جسٹ ایک لائف دنیا کی ضرورت ہے، یہ ساری چیزیں ہیں، تو پھر جو ہے ایک اسٹوڈنٹ یا اس کے گھر والے جب اس کے اوپر ابھارتے ہیں، یا پھر اس کو ڈیلی بیس کی روٹین کے اندر اس کی دینی فکر ان کو نہیں ہوتی ہے، بلکہ اس کا یوں کہتے ہیں کہ وکیل بننا، یا اس کی جو ڈگری کے اندر اس کو آگے بڑھ جانا، CGPA بڑھ جانا، اس کی لائف کے اندر اس کو گرو کر جانا، یا پھر کوئی کیپٹن جو بھی بن جانا، یہ اس کی لائف کے اندر نا ایک گھر والوں کا بھی گول سیٹ ہوتا ہے کہ اس میں زندگی میں یہ کرنا ہے. تو پھر ایمبیگوٹی ہے نا، یہ ایمبیگوٹی کریٹ کہاں سے ہوتی ہے؟ آپ نے 2 چیزیں سنی ہوں گی کہ آئیڈیلزم اور میٹیریلزم. یہ فلسفے کے پرانے مباحث ہیں. اس میں 2 اسکول آف تھاٹ ہے. کوئی کہتا ہے کہ یہ جو مادہ ہے، یہ میٹر ہے، یہ دنیا ہے، یہ حقیقت ہے، اور دوسری طرف وہ کہتے ہیں کہ نہیں، یہ جو روح ہے، یا میرا جو وجدان ہے، انٹیوشن ہے، یا جو میری سوچ ہے، یہ حقیقت ہے. اس کو اس سانچے میں ڈالا گیا ہے، یا یہ جو مادہ جتنا بھی نظر آتا ہے، اس کی حقیقت نہیں ہے. تو ہم بھی اسی ایمبیگوٹی کا آ کے شکار ہو جاتے ہیں کہ اس مادے کو ہم امپورٹنٹ سمجھ لیتے ہیں، یا اسی کو حقیقت سمجھ لیتے ہیں.
تو پھر وہ جو آپ نے بات کی کہ مقاصد اسی طرح بتائے جاتے ہیں, لوگوں کو یہی چیز بتائی جاتی ہے, یہاں پہ آپ کی رہنمائی کرتا ہے قرآن. مثلا آپ جب بھی نظر دوڑائیں نا کہ یار یہ دنیا وجود میں آئی ہے, کائنات ہے, سورج ہے, چاند ہے, انسان ہے, ایک پورا سائیکل ہے, ایک سرکل ہے, کائنات ہے, اس کا مقصد کیا ہے؟ سائنسدانوں نے اس پہ اپنی زندگیاں ختم کر دی, کتنی صدیاں گزر گئی, یہ بحث آج تک کنکلوژن کو پہنچ ہی نہیں سکی کہ انسان کی تخلیق کا کیا مقصد ہے, یا انسان میرے خیال سے پہنچے گی بھی نہیں, کہ جس لینس سے ہم چیز کو دیکھنا چاہ رہے ہیں میرے خیال سے تو فالٹ اس لینس پہ ہے. یہ جو پرپز لیسنس کی ہم بات کریں نا کہ بے مقصدیت ہے, اس کے نتیجے میں آج کی ہماری آپ یوتھ میں دیکھتے ہیں کہ میں تو سمجھتا ہوں کہ اس کے نتیجے میں آئیڈینٹی کرائسس بھی آتی ہے, بنیادی طور پہ شناخت کا مسئلہ آ جاتا ہے. اگر مجھے معلوم ہی نہیں ہے کہ میری جو صبح و شام ہے, میری صبح شام کس مقصد کے تحت کہہ لیں گردش کر رہی ہے, پھر اس کے لیے میں جتنی بھی صحیح کروں گا تو وہ بالکل لاحاصل ہے, اس کا کوئی کہہ لیں کہ اچھا میں آؤٹ پٹ اس سے گین نہیں کر سکتا. اسی وجہ سے لوگ خودکشیاں کر دیتے ہیں, اسی وجہ سے لوگ چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ بہت بڑے فیصلے کر لیتے ہیں. اب دیکھیں نا, جب آپ ان چیزوں پہ سوچتے ہیں یا ان سارے پروسیس سے گزرتے ہیں تو تاریکی چھا جاتی ہے انسان کی لائف میں, سب کچھ دھندلا نظر آتا ہے, اندھیرا ہو جاتا ہے, اور انسان جب خود اس معاملے کو حل کرنے کی کوشش کرتا ہے تو وہ نتیجے پہ نہیں پہنچ پاتا. اور وہ بندہ جو کسی نتیجے پہ نہ پہنچ سکتا ہو بلکہ اپنی لائف کی, اپنی ایگزسٹنس کی وہ ایکسپلینیشن نہ دے سکتا ہو, تو اس کی زندگی میں اندھیرا ہی اندھیرا ہو جاتا ہے. لیکن یہاں پہ پھر اللہ تعالیٰ کا پیغام آتا ہے, وہ روشنی سے بھر دیتا ہے اس سب چیزوں کو. وہ آپ کو مقصد بھی بتاتا ہے, وہ یہ بھی کہتا ہے تخلیق کیوں ہوئی, وہ یہ بھی کہتا ہے کس نے کی, اینڈ کیا ہے اور امپورٹنس کیا ہے. جو آپ نے کہا نا کہ آج کا جو مقصد کے حوالے سے ہم ایک تھریش ہولڈ پہ کھڑے, ایج پہ کھڑے, اور جب انسان تفکر و تدبر کرتا ہے یا سوچ بچار کی طرف جاتا ہے تو اپنے آپ کو ایک ڈیڈ اینڈ پہ پاتا ہے, اس کو نظر آتا ہے کہ بھائی آگے تو کوئی منزل نہیں ہے. میرے خیال سے تو پرابلم ہے پوری کی پوری میتھڈالوجی میں, پورے کے پورے تھاٹ پروسیس میں پرابلم اس طرح ہے کہ جو آپ کی گیون کمپیٹنسی ہے, جو آپ کی کہہ لیں کہ جہاں تک آپ کی رسائی ہے نا, آپ اس سے بڑی چھلانگ لگانا چاہ رہے ہیں. انسان جو ہیومن باڈی ہے یا ہیومن مائنڈ ہے, اس طریقے سے ڈیزائن ہی نہیں ہوا, ڈیولپ ہی نہیں ہوا کہ وہ باقاعدہ جو یہ اتنا بڑا جو یونیورس ہے جس کا کہہ لیں کہ ہم بالکل ایک چھوٹے سے ذرے میں, ہاں یہ تسلیم شدہ ریئلٹی ہے کہ انسان کا عقل محدود ہے. کیا آپ لوگ ویسے اس کوسچن یہاں سے یہ نہیں سمجھتے کہ اگر ایک انسان جو ہے ایز اے پورا مسلمان, یا پھر یوں کہتے ہیں کہ دنیا کے اندر ایز اے وہ مسلمان خود کو کہہ رہا ہے, بٹ جو ہے اس کی سوچ یا اس کی تھنکنگ, اس کے گولز جو ہے نا وہ ایک مادیت اور یوں کہتے ہیں کہ اس ٹائپ کے ڈیزائن ہوئے ہوئے کہ ایک دنیاوی طور پہ پورے ہیں, جبکہ قرآن سے اسلام سے پوری طرح سے نا ایک الگ ہو کے. تو آپ لوگ نہیں سمجھتے کہ سوسائٹی میں ایز اے سوشل ایک منافقانہ سا رویہ ہے؟ ایک یہ آپ نے امپورٹنٹ بات کی. دیکھیں بنیادی مسئلہ یہ ہے کہ مسلمان تو ہم سب ہیں نا, کلمہ پڑھتے ہیں, مسلمان ہیں, ساری چیزیں ہیں, اس کے باوجود ہمارے اندر بھی یہ مسئلہ موجود ہے. تو یہاں سے یہ لگتا ہے کہ شاید ہم نے اسلام کو صحیح نہیں سمجھا, یا ہماری زندگی مطلب ہمیں خود بھی نا, ہم نے یہ کہا نا کہ اس دنیا سے باہر کا کوئی مقصد ہونا چاہیے. تو مسلمانوں نے تو وہ مانا ہوا ہے نا کہ اللہ نے پیدا کیا, اللہ نے مقاصد دیے ہیں, اس کے باوجود اگر ہم اس میں مبتلا ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ہم بھی مقصد نہیں سمجھ سکے. میرے خیال سے تو آج کی بات بالکل درست ہے کہ آج کی جو ہمارا بطور مسلمان اگر ہم بات کریں تو اس میں بھی جو ہمارا پرپز, جس کو ہم پرپز کے طور پر پرسیو کرتے ہیں, میرے خیال سے تو وہ بھی بہت حد تک کنٹامینیٹ ہو چکا ہے. اس میں بھی کہہ لیں کہ ڈوپنگ ہو چکی ہے, وہ خالص نہیں رہا. کوئی بھی لیکن کوئی بھی اگر تھاٹ ہے نا, کوئی بھی فلسفہ ہے, فلسفی کی کوئی بھی آف شوٹ ہے, تو بنیادی طور پہ چند اصطلاحات ہوتی ہیں جن پر وہ کہہ لیں کہ اپنے اسٹرکچر کو اور پوری بلڈنگ کو تعمیر کرتا ہے. سال تو کمیونزم میں اب آپ دیکھتے ہیں کہ جی طرح طرح کی اصطلاحات لائی, کلاس سسٹم, دوسری تیسری, یہ جو اگر اصطلاحات جب کارل مارکس نے انٹروڈیوس کروائی تو اس کے نتیجے میں انہیں ڈاس کیپٹلزم جب لکھی تو انہیں پورا کا پورا کمیونزم کا نقشہ پیش کیا. بالکل اسی اصول پر جب اسلام نے اپنا کہہ لیں کہ پورا کا پورا نقشہ پیش کیا, اور یہ جو پرپز اسلام نے جب دیا زندگیوں کو, تو اس کے لیے اس نے چند مضبوط اصطلاحات کا سہارا لیا, جس میں ہم دیکھتے ہیں کہ جو بندگی کی اصطلاح بھی آتی ہے, رب کی اصطلاح بھی آتی ہے, طاغوت کیا ہے, پھر انسان اور رب کے درمیان کا تعلق کیا ہے, یہ پھر ساری چیزیں اسی کے ایوالو کرتی ہیں. تو جب ہم لوگوں نے ان اصطلاحات کو توجہ نہیں دی, ان اصطلاحات کے کہنے کے اندر جو ڈیپتھ تھی وہ آہستہ آہستہ جب فیڈ اوے ہوتی گئی, تو نتیجتاً پھر آج کے جو مسلمان ہیں وہ اس میں بھی مسلمانوں کے ساتھ تو سانحہ یہ ہوا نا, مسلمانوں کے ساتھ مسئلہ یہ ہوا کہ ہر دور میں انہوں نے اسلام کو بہت محدود کر دیا, محدود بھی چھوڑیں کرپٹ کر دیا. وہ اصطلاحات کے جو مفاہیم تھے نا, جو مفہوم تھے, وہ کرپٹ کر دیے. اور یہ شروع ہوا سانحہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کے بعد یا خلافت راشدہ کے بعد سے یہ چلتا رہا. اسی کے لیے آپ لوگوں نے وہ حدیث سنی ہوگی, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ اس امت میں ہر صدی میں ایک مجدد پیدا کرتا ہے, من یجدد لہا دینہا,
جو اس امت کے لیے اس کے دین کی تجدید کرتا ہے. تو وہ دین کے تجدید کا کام ہے بنیادی طور پہ کہ وہاں پہ اصطلاح کرپٹ ہو جاتی ہے. آپ دیکھیں ہم نے اسلام کی بات کی یا مسلمان ہونے کی بات کی نا, یہ اسلام کیا ہے یا مسلمان ہونا کیا ہے اس کا ہی لوگوں کو نہیں پتہ. بالکل میں سمجھتا ہوں 200% آگے بات درست ہے. یہ تو مطلب بے شک انسان اگر کسی دن آرام سے ٹھنڈے دل و دماغ سے بیٹھ کر کے سوچے نا اس حوالے سے, تو کوئی بھی تھاٹ ہے, کوئی بھی فلاسفی ہے, وہ اصطلاحات پہ کھڑی ہے. اب ایک آگے ایگزامپل دو, بنیادی سے لفظ ہے تعلیم حاصل کرنا. اگر میں if I personally perceive education to have morals, یعنی کہ میں اس لیے ایجوکیشن لیتا ہوں کہ میرے اندر مورالٹی آئے گی, اس کے ذریعے میں حلال اور حرام کی تمیز کروں گا, اور اس کے نتیجے کیا ہوگا کہ معاشرے کے اندر اچھے لوگ پیدا ہوں گے, اور معاشرہ ایک اچھے طریقے سے حلال حرام سے زیادہ میں حق باطل یا زندگی میں ٹھیک کیا ہے غلط کیا ہے اس کی. اگر اسی کو آپ دوسری طرف لے کے جائیں, اگر تعلیم میرے ذہن میں نا اس طرح ہے نا تعلیم حاصل کرنا, اگر میرے ذہن میں یہ اصطلاح محض اس چیز پہ گرد گھومے کہ بھائی میں نے ڈگری حاصل کرنی ہے, میں نے اچھا بیچلرز کرنا ہے, صرف اور صرف جاب اور صرف یہ کہہ لیں کہ مٹیریلسٹک سرکل میں آ جائے گا, تو نتیجہ دیکھیں کہ پوری کی پوری اصطلاح. ہاں یہ آپ نے بڑی اچھی اگزامپل دی. دیکھیں نا, جس نے تعلیم کو مارکس یا ڈگری سمجھ لیا ہے وہ چیٹنگ بھی کرے گا, وہ ٹیچر سے ہو سکتا ہے انفیئر مینس کے ساتھ حاصل کرے کچھ نہ کچھ, کبھی مارکس لے لے, کبھی ڈگری لے لے, کبھی اٹینڈنس پوری کر لے. لیکن جس کو یہ پتہ ہے کہ تعلیم کا مقصد کیا ہے یا تعلیم کا مطلب کیا ہے, مقصد سے زیادہ مطلب پتہ ہو, بالکل اسی طرح میں اس میں نا جو عماد بھی نے بات کی تھی نا تھوڑی دیر پہلے کہ یار جو ہم نے نا کرپٹ ٹائپ کی نا وہ کہ یا دین کی اصطلاحات ہم نے نا اپنے اندر بہت ساری چیزیں محدود کر دی ہیں. اوورآل آپ دیکھیں تو ہماری اسلامک ملک کے اندر کی, اسلامک سوسائٹی کے اندر کی, انفیکٹ اسلامک نظام کے اندر موجود اسلامی یونیورسٹیاں ہیں, یا پھر کوئی بھی یونیورسٹی دیکھ لیں. ایک یونیورسٹی ہے بالفرض, میں کسی بھی یونیورسٹی کی مثال لے دوں, نام نہ لیں, چلیں نام نہیں لیں, ایسا مسئلہ ہو جائے, کچھ بھی ہو سکتا ہے. تو ہم کسی بھی یونیورسٹی کو لے لیں, اس کا جو بھی وی سی ہوگا یا تو کوئی گوہر ہوگا یا کوئی بھی ہوگا, ٹھیک ہے, کوئی بھی لے لیں, ویسے نام نہیں لیتے. اچھا, تو دیکھ لیں اس کے اندر رات کے ٹائم پہ نا ایک وہ کانسرٹ بھی ہوتے ہیں جس کے اندر نا یوں کہتے ہیں کہ جنہوں نے ایکسیپٹ کیا ہوا ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, رات کے ٹائم کے اندر 11-12 بجے کے ٹائم کے اوپر وہاں پہ کانسرٹ ہوگا, وہاں پہ ایک سنگر آئے گا اور پراپر گانا بج رہا ہوگا, پتہ نہیں صحیح آ رہے کیا 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 سمجھ رہے ہیں. اب وہاں پہ یاد بھی کیا ہوا ہے بھائی, میں نا بہت سارے میرے فرینڈس کو دیکھا ہے اور پراپر انداز سے سنا ہے, ہاں سنا بھی ہے, اور وہاں پہ ڈانس بھی چل رہی ہوگی, وہاں پہ سارا کچھ چل رہا ہوگا. اس یونیورسٹی کا وی سی کون ہوگا, کوئی گوہر ہوگا, کوئی حیدر ہوگا, کوئی کچھ, کوئی وقاص ہوگا, کوئی کچھ ہوگا, سمجھ رہے ہیں. ایز اے مسلمان, نام کے مسلمان, ہم ان کے اوپر کوئی اسلام کے اوپر ان کے اوپر کوئی فتویٰ نہیں دے رہے, بٹ یہ ہے کہ وہ تمام اسٹوڈنٹس کے یا وہ تمام نوجوان کی جنہوں نے دل سے یہ اقرار بھی کیا ہوا ہے کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ, وہ وہاں پہ ناچ رہے ہیں اور وہ وہاں پہ وہ گانے گا رہے ہیں, پلس جو کروا رہے ہیں وہ بھی مسلمان ہیں, ٹھیک ہے, اوور آل طور پہ. اور یوں کہتے ہیں کہ ایک لحاظ سے دیکھیں تو ظاہری طور کے اوپر نا ہمارے اندر بڑا کانفلکٹ ہے. مثلاً ہم نے مانا کچھ ہوا ہے, کر کچھ گئے ہیں. اب ہم شروع میں بات کر رہے تھے نا مقصد کی, اور ہم نے اس کو ریلیٹ اس بات سے کیا کہ مقصد آپ کا اس دنیا سے باہر کا ہونا چاہیے. الٹیمیٹلی ہم مسلمان ہیں, اور اب ہمیں یہ تو ثابت کرنے کی ضرورت نہیں ہے لوگوں کو بتانے کی نا کہ اسلام حق ہے, یہ مانا ہوا ہے ہم میں سے اکثریت نے, یا ہمیں جو لوگ سنیں گے بھی ان کو بھی اس بات کا کم از کم پتہ ہے کہ اسلام حق ہے. تو اسلام ہمیں کیا مقصد دیتا ہے یا اللہ ہم سے کیا چاہتا ہے, یہ وہ بنیادی کام ہے یا یہ وہ بنیادی پرپز ہے کہ جو اگر آ گیا تو میری زندگی مقصد سے بھر جائے گی. میرے ہر فعل کے پیچھے کوئی نہ کوئی خیال موجود ہوگا, کوئی نہ کوئی مقصد موجود ہوگا, اس کا کوئی نتیجہ موجود ہوگا, یا اس کا میری زندگی پہ کوئی نہ کوئی اثر موجود ہوگا. تو یہ وہ بنیادی چیز ہے کہ ہم ان ساری چیزوں پہ تنقید کریں نا بے مقصدیت ہے, اس کے مقابلے میں ہم مقصد بھی بتاتے ہیں. اب آپ یہاں سے بات دیکھ لیں کہ ہم نے اسلام قبول کیا, اسلام کا مطلب کیا ہے. لوگوں نے اس کو اسلام کو ایک دین کہ ایک دین کا نام ہے یا ٹائٹل ہے, اور اس دور میں آ کے یا بڑی صغیر کے معاشرے میں آ کے ہمیں یہ ڈیفائن کرنا پڑ گا کہ اسلام کا کیا مطلب ہے. آپ سوچیں جو اس کے مخاطب اول تھے نا, مخاطب اول عرب تھے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عرب کے پاس آئے, ان کو کیا کہا کہ اسلمو, کہ اسلام لے آؤ. ان کو رسول اللہ کو بتانا یہ نہیں پڑا کہ اسلام لانا کیا ہے, کیوں, عربی زبان کا لفظ ہے. وہ اصطلاح کی جو بات کی اسماعیل بھائی نے, وہ یہ اصطلاح جانتے تھے, اس کا مطلب جانتے تھے کہ اسلم کا مطلب یہ ہے کہ تسلیم ہو جاؤ, سر تسلیم خم کر دو, اطاعت کرو, یا اطاعت کا اقرار کرو کہ میں اطاعت کروں گا اللہ تعالیٰ کی. تو اسلام کا بنیادی مطلب ہی جب کرپٹ ہو گیا, جب اس کا ہی پرپز نہیں رہا, تو پھر اس کی جگہ بہت ساری اور چیزیں آ جائیں گی. اس میں نا ویسے عماد بھی
ہاں بات کرنا میں بات کرنا چاہ رہا تھا کہ بالکل لڑنا نہیں ہے بالکل بات میں میرے خیال سے تو پہلے جو بات ہے نا کہ کانسرٹ ہماری جیت جاتی ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ جی غالباً نے تذکرہ کیا کہ جی وی سی وغیرہ جو کانسرٹ وغیرہ ارینج بھی کراتے ہیں اور ایک مزیدار محفل کہنے کی منعقد ہو رہی ہوتی ہے, اچھی نشست. تو میرے خیال سے تو ہماری بھی تو نشست میرے خیال سے تو اس طرح کے لوگوں سے نا, اس طرح کے لوگوں سے مراد میں اپنے آپ کو اس معاشرے کا پارٹ کہہ رہا ہوں, اس طرح کے لوگوں سے کسی اچھے کی امید بھی نہیں کی جا سکتی. بنیادی طور پہ جب ہم نے جمیل بھائی نے بات کی نا کہ اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ کا اقرار کرتے ہیں, اس کے باوجود وہ کانسرٹ پہ جاتے ہیں, بنیادی بات یہ ہے کہ جب انہوں نے اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ کا اقرار کیا تو اس وقت ان کی اسٹیٹ آف مائنڈ کیا تھا, وہ کس میتھڈالوجی سے یا کہہ لیں کہ کس دماغ کے اندر کس تھاٹ پروسیس سے گزر رہے تھے, اپنے آپ کو گزار رہے تھے. اس وقت ان کے ذہن میں صرف یہ تھا کہ چند کلمے جن کو دہرا لیا, اس کے بعد میں اپنی جو زندگی ہے اس میں بالکل آزاد ہوں, بالکل آزادی کی طرف پھرنا ہے. اندازہ کیجیے آپ نے بات کی نا کہ عرب کو جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت اپنی پیش کی تو عرب نے یا تو لبیک کہا یا پھر کفر کیا, نہیں قبول کیا اس کو. آج کے جو ہماری جو کہہ لیں کہ کنٹامینیٹڈ اور آپ نے جو بات کی کہ کرپٹ ڈیفینیشن ہے, میری تو ذاتی رائے آپ شاید خلاف کریں کہ ابو جہل کو یہ ملتی ہے نا یہ کرپٹ جو کہہ لیں کہ فارم آف اسلام ہے, اتنی ٹینشن نہ لیتا کرتا, اس کو پتا تھا کہ جب آج تک گالیاں کھاتا ہے, اس کو پتہ لگ گیا تھا, عمر بن شام کو پتہ لگ گیا تھا کہ جب لا الہ کہہ دیا میں نے اور اللہ کہہ دیا تو بھائی پھر الہ کوئی نہیں ہے, الہ صرف اور صرف ایک اللہ رب العزت کی ذات ہے. لیکن اب دیکھتے ہیں کہ وہی کلمہ ہے, بالکل وہی الفاظ ہے. آج کا ہمارا معاشرے کا جو جوان ہے اور آج کے ہمارے معاشرے کے جو افراد ہیں وہ اسی کلمے کو پڑھتے ہیں, اسی شبد و بات کے ساتھ پڑھتے ہیں. شاید ابو جہل سے اچھی جو ہے کہنے کے ہم نے دیکھے تسلیم کیا ہوا ہے نا کہ اللہ ہمارا خالق ہے یا مالک ہے یا حاکم ہے, لیکن ہمیں یہ نہیں پتا کہ جب ہم نے اسے الہ کہہ دیا تو الہ کا مطلب کیا ہے ایگزیکٹلی. تو یہاں سے وہ بنیادی مسئلہ کریٹ ہونا شروع ہوا. اس میں نا ویسے عماد بھائی اندر کی خواہشات وس باہر کی مسلمانیت, یہ دونوں چیزیں جو ایک انسان کے اندر کانفلکٹ پیدا کرتی ہیں نا, تو یوں کہتے ہیں کہ یہی چیزیں کہ جو کہ بہت سارے لوگوں کو دورہ کر کے رکھا ہوا ہے سوسائٹی کے اندر کا معاملہ جو چل رہا ہے اس ٹائم. تو اوور آل دیکھیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی جو دعوت تھی نا اس ٹائم کے اندر بھی, جب نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کے کہا لوگوں سے کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ, کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے, جس طرح اسماعیل بھی نے بات کی کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں اور محمد رسول اللہ اللہ کے رسول ہیں. تو لوگوں کو نا ایک چیز کی بڑی ٹینشن پڑ گئی اس ٹائم کے اندر بھی. پتہ ہے ایک اور چیز کیا تھی, میں جہاں تک سمجھتا ہوں کہ ابو جہل کو بھی پتا تھا, کہیں جو کفار تھے ان کو بھی پتا تھا کہ یار حق تو ہے نا, یہ حق ہے, سمجھ رہے ہیں. وہ حق جاننے کے باوجود بھی حق کو تسلیم نہیں کرنا چاہتے تھے. ایکچوئل کے اندر معاملہ یہ تھا کہ یا تو ان کے اندر کیا ناپرستی تھی یا پھر وہ کچھ بھی تھا, ایتھیزم میں پھنسے ہوئے تھے اپنی نفس کی. میرے اوپر کیوں نہیں آئی ہے وہی, بالکل کہہ سکتے ہیں. یہ تو قرآن نے کہا نا کہ وہ آیت کیسی ہے کہ یہ ان دو قریوں میں سے سب سے اچھے بندے پہ قرآن کیوں نہیں آیا, رسول اللہ پہ کیوں آیا, لولا انزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. یہ تو مسئلہ تھا. بالکل ایسے ہی یہ نا ان کے اندر ایک چیز پائی جاتی تھی, خواہشات کی پوجا جس کو کہتے ہیں. خواہشات, اپنی خواہش کی, اپنے اندر کی حسد کی پوجا. آج کے ٹائم کے اندر نا میں ویسے ڈائریکٹلی ریلیٹ نہیں کرنا چاہتا کہ نوجوان ناراض نہ ہو جائیں, میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ سے ہو بھی سکتے ہیں کئی سارے. دیکھیں 2,000 کا ٹکٹ دے کے بالفرض اگر کوئی ڈانس کرنا ہے کسی پارٹی کے اندر, یونیورسٹی کے اندر آیا ہوا ہے, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ میں جہاں تک سمجھتا ہوں تو اس کا جو ایک اندر کا دل ہے یا پھر وہ جو ساری چیزیں ہیں اس کے ایک اندر کا جو ایک سوچنے کا پن ہے, وہ جو ساری چیزیں ہیں اس کی خواہشات ہیں, وہ تھوڑی دیر کے لیے کسی کو کہتا ہے, میں اس کو جا کے کہتا ہوں یار یہ نا تم غلط کر رہے ہو, تم تو ایک مسلمان ہو, تم تو علی ہو یار, تمہارا نام تو علی ہے, تم تو ایک مسلمان ہو, تم نے دل سے کلمے کو پڑھا ہوا ہے, تو یار پلیز اس میں نہ جاؤ نا. تو پھر وہ پتہ کیا کہے گا, یار جاؤ یار, میرا انڈیویجول معاملہ ہے, میں دیکھ لوں گا اللہ کے ساتھ میرا ایک وہی بات ہے نا. الہ کا مطلب جب انہوں نے نہیں سمجھا تو افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ, اس نے خواہش نفس کو الہ بنا لیا. پھر کیونکہ الہ کسی کو تو بنائیں گے آپ, مطلب الہ جو ہے وہ کیا ہے, الہ کا مطلب کیا ہے, اس کو بریک ڈاؤن کرتے ہیں. بار بار ہم الہ کہہ رہے ہیں, الہ کا مطلب کیا ہے. الہ کا مطلب ہے کہ میں نے کسی بندے کو یا کسی ذات کو 4-5 چیزیں کرنی ہے. ایک تو یہ کہ میں اس کے آگے سجدہ ریز ہوتا ہوں, اس کی پوجا پاٹ کرتا ہوں, اس کی عبادت کرتا ہوں. ٹھیک ہے, تو یہ وہ میننگ ہے جس پہ ہم نے الہ کو محدود کر دیا ہے. لیکن الہ اس سے بڑھ کر کئی اس کے مطالب ہیں یا اپنی الوہیت کے اس کے تقاضے ہیں. اگر آپ کسی کو الہ کہتے ہیں تو اس کے تقاضے ہیں. وہ پھر آپ کا الہ وہ بھی ہے جو آپ کو قانون دیتا ہے, الہ وہ بھی ہے جس کے پاس آپ خوف کے وقت جاتے ہیں, الہ وہ بھی ہے جس کے پاس آپ پناہ لیتے ہیں, الہ وہ بھی ہے جس کی آپ پرستش کر رہے ہیں, اور جس کے پاس قانون کے لیے بھی جاتے ہیں, زندگی کے قانون بھی جاتے ہیں. میرے خیال سے وہ جمیل بھائی نے بات کی نا
کہ وہ 2000 روپये لگاتا ہے بن جاتا ہے. میرے خیال سے تو دوبارہ وہی بات کروں گا کہ ایک ایسا بندہ جس کو جو اسلام ہے نا, جو آپ نے بات کی الہ کی جو اصطلاح ہے, وہ اس کو جب صحیح معلوم اپنی ڈیپتھ میں نہیں پہنچی, تو اس سے اچھے کی اور کیا امید کی جا سکتی ہے کہ وہ 2000 روپये لگا کے کنسرٹ میں جائے گا اور ڈانس کرے گا یا کچھ اور کرے گا. بنیادی طور پہ جس طرح وہ صلاح الدین ایوبی کے ٹائم پہ بھی آپ دیکھتے ہیں نا کہ چرچ جو تھا وہ پانی چھڑکتا تھا لوگوں پہ اور کہتا تھا کہ آپ اپنے خاندان کے بندے بھیج دو تو جنت کا ٹکٹ بالکل مل گیا ہوا ہے. تو اس سے کیا تھا کہ جو ڈیفینیشن تھی وہ کنٹامینیٹ, ڈیفینیشن کرپٹ ہوئی, نتیجتاً لوگوں کے اندر ایک ریئیکشن آیا, وہ ہم دیکھتے ہیں کیا آیا. تو ادھر بھی میرے خیال سے وہی بات ہے کہ جب ڈیفینیشن کرپٹ ہوئی, الہ کے لفظ کو ہم لوگوں نے, جب آپ نے اس طرح بات کی کہ الہ بنیادی طور پہ 5-6 شعبوں میں کہہ لیں کہ اپنی شاخیں رکھتا تھا, لیکن ہم نے جب اس کو ایک محدود کر دیا, ایک صرف سجدہ ریزی والے باتوں میں, تو نتیجتاً کیا ہوا, ہم نے قانون سازی والے سے نکال دیا, اللہ تعالیٰ کو بطور رب تسلیم کرنے کا انکار کر دیا. نتیجتاً ہم نے کیا کہا, ہم نے کہا قانون ہماری اپنی مرضی کا چلے گا, اور پھر پرابلم ساری بھی کرتا ہے. اب اس میں اصطلاحات ڈسکس ہو گئی ہیں نا, تو ہم کہتے ہیں نا اللہ کی عبادت کرتے ہیں, یہاں بڑے بڑے لیڈرز ہوتے ہیں, ان کے جلسے کی ابتدا کیا ہوتی ہے, ایاک نعبد و ایاک نستعین, تیری ہی عبادت کرتے ہیں تو اس سے مدد مانگتے ہیں. تو انہوں نے عبادت کا مطلب نہیں سمجھا ہوا. یہی لیڈرز ہوتے ہیں, یہی پولیٹیشنز ہوتے ہیں, یہ بیٹھتے ہیں, یہ بل پاس کرتے ہیں نا کہ ہومو سیکسولیٹی کو یہاں پہ بنیاد بنا کے دے دیتے ہیں. یہی پولیٹیشنز یا یہی لوگ بیٹھ کے, اب وہ کیا سمجھتے ہیں, وہ یہی سمجھتے ہیں کہ عبادت کا مطلب یہ تھا کہ جمعہ کی نماز میں نے پڑھی, پتہ نہیں پڑھتے ہوں گے کہ نہیں, باغال رکھنے پڑتے ہوں گے, پڑھتے ہیں, دیکھا نہیں ہے کسی نے آج تک, ویڈیوز آتی رہتی ہیں ٹو عید اکثر نہیں پڑھتے, تو پڑھتے ہوں گے, اللہ ان کو ہدایت دے. باغال ان کا مطلب انہوں نے سمجھا ہوا یہ ہے کہ نماز تو ہم پڑھ گئے, یا ہم نے مولوی بھی رکھا ہوا ہے, مذہبی امور کی وزارت بھی رکھی ہوئی ہے, تو وہ کافی ہے. اب دیکھیں ہم مقصد پہ بات کر رہے تھے, یہ اصطلاحات سے خیر وہ عبادت کی پہلے کلیئر کر لیتے ہیں. عبادت کا یہ لوگ یہ سمجھتے ہیں, حالانکہ عبادت کیا ہے, عبادت عابد سے ہے نا, غلام کیا ہوتا ہے, غلام کا کنسیپٹ اس وقت معاشرے میں موجود تھا نا. تو جب یہ آیت نازل ہوئی کہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں, ایاک نعبد و ایاک نستعین, تو اس وقت لوگوں کو پتہ چل گیا اس کا کیا مطلب ہے. اب میں نے اللہ کا غلام بننا ہے. غلام کس کو کہتے ہیں, دیکھیں امپلائی میں اور غلام میں فرق ہے. امپلائی کے آپ کچھ خاص سکلز لے لیتے ہیں, یا اس کے ساتھ کسی خاص چیز پہ کانٹیکٹ کر لیتے ہیں, خاص ٹائم پہ کانٹیکٹ کر لیتے ہیں. غلام کیا ہے, وہ آپ کے 24 گھنٹے وہ آپ کے حکم کے تحت ہے. اور اس میں ایک اور چیز, اس کو آپ تنخواہ دیں یا نہ دیں, وہ آپ کا غلام ہے, اس سے آپ پوچھ گچھ کریں گے, چاہے اس کو آپ کچھ نہ دیں. اس وقت غلام کا یہی کنسیپٹ تھا معاشرے میں, جب یہ بات اللہ کا بالکل یہی تھاٹ تھے نا, جس کی جیسے حضرت بلال حبشی اور باقی جو عرب کے لوگ تھے, ان کو بنیادی طور پر جو لفظ عبد تھا اس کی گہرائیت کا اندازہ تھا. تو نتیجتاً جب انہوں نے سنا تو انہوں نے وجہ دعوت کو رکھا, بالکل کلیئر کٹ ان کے ذہن میں, بالکل بغیر کسی اشکال کے بعد, بالکل 2 × 2 = 4 کی طرح واضح تھی. تو یا تو انہوں نے تسلیم کیا یا پھر کفر کیا. یہ جو بات کر رہے ہیں نا آپ لوگ, ہم لوگ جس اوور جس ٹاپک پہ بات کر رہے ہیں, نارملی اگر شارٹ سا آسان الفاظ میں بات سمجھاؤں یا میں اپنی طرف سے کہنا چاہوں تو مسجدوں تک نا ایک دین محدود ہے ہمارا, سمجھ رہے ہیں, انڈیویجول لائف تک دین محدود ہے. ہم اگر کوئی یہ سلوگن لگ رہا ہے نا سوسائٹی کے اندر کہ جو ہے نا میرا ایک انفرادی مسئلہ ہے دین کا, تمہیں کچھ نہ لگے بھائی جاؤ جو کرنا ہے کر لو, ٹھیک ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اندر نا کردار صرف یوں کہتے ہیں کہ کسی اسپیسیفک تھاٹ کا نہیں ہے, بلکہ یہ بھی اس کے اندر کردار پراپر ادا کر رہا ہے کہ یار مسجدوں تک دین محدود کر دو, اذکار کے اندر اپنی انڈیویجول زندگیوں تک دین کو محدود کر دو, اور ایوانوں کے بارے میں سوچنا بند کر دو. مطلب وہ اقبال کہتے ہیں نا کہ ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے, سمجھ رہے ہیں, تو اللہ کے آگے سجدہ نہیں کرو گے تو یقینی بات ہے کہ کہیں ایوانوں کے یوں کہتے ہیں کہ عجیب سے انہیں کے آگے بھی تمہیں نا ایک صدریز ہونا پڑے گا, اپنی خواہشات کے آگے بھی صدریز ہونا پڑے گا, اپنے تمہیں سوسائٹی کے اندر ڈیلی بیس کی اپنی نفس کے ساتھ ایسا ہی ہے. آپ کہیں تو جائیں گے, اللہ کی طرف نہیں جائیں گے. انسان کو اللہ نے بنایا ایسا ہے کہ وہ کہیں کسی طرف تو جائے گا. ہم بات کر رہے تھے پرپس کی, اب ان سب حالات کے یا یہ اصطلاحات کرپٹ ہو گئی, یا ہم معاشرہ بکھر گیا, کچھ نہیں بچا, تاریکیوں میں ڈوب گیا, مقاصد نہیں تھے. یہاں پہ آ کے ہم کیا کہتے ہیں کہ آپ اس حقیقی اسلام کو ڈسکور کریں, حقیقی مقصد کو ڈسکور کریں. یہ تو پھر یہاں سے ہو سکتا ہے نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رسم شبیری. اب دیکھیں وہ بھی سمجھانا پڑتا ہے نا, وہ بھی نہیں پتا کسی کو. اگر رسم شبیری کیا ہے کس سے پوچھیں, یا حقیقی مقصد کیا ہے, ابھی آپ کسی کو بتائیں گے نا کہ حقیقی مقصد کی طرف آؤ, تو یہ تو ان کو پتا ہے حقیقی مقصد سے مراد اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے. لیکن وہ پھر وہی چیز آ جاتی ہے کہ وہ کچھ اور سمجھتے ہوں گے اس کو. تو اس میں کرنے کے کام 2-3 آتے ہیں. سب سے پہلے لوگوں کو یہ سمجھانا, لوگوں کو یہ دعوت دینا ہے کہ اللہ کی بندگی کی طرف آئیں. اس میں پھر ان کو سمجھانا ہے کہ اللہ کیا ہے, الہ کیا ہے, اس کی بندگی کیا ہے.
زندگی کے 24 گھنٹے اس کے سپرد کرنے ہیں. سپردگی شرط بندگی ہے. بالکل. بندگی کا جو سارا کا سارا نیگیٹو یا سارا کا سارا مفہوم ہے وہ کیا ہے؟ سپردگی، تسلیم ہونا. تو اس کو یہ سمجھانا ہے کہ آپ تو یہ صرف کافروں کو نہیں کہنا، غیر مسلموں کو نہیں کہنا کہ اللہ کی بندگی کی طرف آئیں. مسئلہ یہ مسلمانوں کو کہنا ہے، ایسا ہی ہے، اور مسلمانوں کے انٹلیکچوئلس کو بھی کہنا ہے، مطلب مفکرین کو کہنا ہے کہ اللہ کے بندو اللہ کی بندگی کی طرف آؤ. ایمان بھی میں بلیو کہ ہم جو یہ کبھی کبھار ڈرتا ہے نا، عام جو نوجوان ہوتا ہے جب وہ کسی گناہ کی طرف لگ جائے، ایک حدیث کا مفہوم ہے مجھے ایگزیکٹ یاد نہیں ہے کہ جب انسان گناہ کرتا ہے نا تو دل پہ ایک تنکا لگ جاتا ہے، جب دوسرا گناہ کرتا ہے تو دوسرا لیک تنکا لگ جاتا ہے. سو ایٹ دی اینڈ ایک ٹائم ایسا آتا ہے کہ اس کا پورا دل کالا ہو جاتا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ تو اللہ تو رب العالمین تو اتنا مہربان ہے، وہ بار بار فرما رہا ہے کہ یار میں رحمان ہوں، میں رحیم ہوں، میں کریم ہوں، میں ہی تمہیں نا معاف کرنے والا ہوں. سو کئی نوجوان ایسا سمجھتے ہیں کہ یار میں تو اتنے گناہ کر چکا ہوں، سو کرتا ہی چلتا ہوں، خیر ہے یار کوئی مسئلہ نہیں، دیکھی جائے گی. سو میں سمجھتا ہوں کہ اللہ کی طرف اگر انسان رجوع کرے نا، کہتے ہیں کہ اللہ کیا کہتے ہیں کہ تم میری طرف چل کے آتے ہو تو میں تمہاری طرف دوڑ کے آتا ہوں. اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین اپنے بنانے والے سے یا جو ہمیں اس نے بنایا تو ہم سے کتنی محبت کرتا ہوگا. تو اللہ رب العالمین، میں تو سمجھتا ہوں اگر ہم کبھی نا فیل کریں کہ ایک نوجوان کی جو توبہ ہوتی ہے اس کے والد سے کتنی ایک زبردست طور پہ نا دین کے اندر چیزیں ڈیزائن ہیں کہ یار کتنی اس کے نا ایک قبولیت کے مرحلے ہوتے ہیں، اور اللہ رب العالمین کتنا خوش ہوتا ہے جب ایک نوجوان توبہ کرتا ہے. اور جب کبھی وضو کر کے کوئی انسان فیل کرے کہ رات کے 2 بجے وہ وضو کر کے نا جانماز کے اوپر کھڑا ہوتا ہے، یہاں سے پانی ٹپک رہا ہے اور ہاتھ باندھ کے کہتا ہے کہ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس رب کے لیے جو جہانوں کا رب ہے. سو جب یہ بات کی جاتی ہے تو اللہ تو مجھے لگتا ہے مطلب ہم تو انسان ہے نا، ہمارے اندر نفس ہے، تو ہم تو کسی کی کہیں کوئی بات بولتے نہیں ہیں. اللہ تو اتنا یوں کہتے ہیں کہ کمال ہے کہ وہ تو ایک دم سے کہے گا کہ میرا بندہ دیکھ میری طرف آ گیا نا. تو اس نے جو بھی دنیا میں کیا ہے نا، چاہے 2000 روپے دیکھیں کنگ کانسرٹ پہ گیا ہے یا کچھ بھی کرتا ہے، وہ ایک آیت آپ نے کی نا، وہ حدیث ایسی ہے کہ آپ الحمدللہ رب العالمین کہتے ہیں تو اللہ کہتا ہے حمدنی عبدی، کہ میرے بندے نے میری تعریف بیان کی. اس میں آخری لفظ کیا ہے کہ جو یہ چاہتا ہے یا جو مانگتا ہے اسے عطا کیا جائے. بہرحال وہ مقصد کی طرف ہم پھر آتے ہیں کہ سب سے پہلے تو کام یہ ہے بھیا کہ اللہ تعالیٰ کی بندگی کی طرف لوگوں کو بلانا ہے اور سمجھانا ہے کہ بندگی کیا ہے. جب آپ اس چیز پہ آتے ہیں نا اور آپ بڑے مقصد کو ایکسیپٹ کرتے ہیں، اس کو آپ کیا کہہ سکتے ہیں ہم کہ اس کو آپ قبول کرتے ہوئے اس کے لیے زندگی جینا شروع کرتے ہیں، پھر وہ ساری تاریکیاں ختم ہوتی ہے. سب سے پہلی چیز کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بندگی کی طرف لوگوں کو اٹھانا. اب اس میں دوسرا نقطہ کیا آتا ہے کہ انسان جب تسلیم کر لے کہ اللہ کی بندگی میں نے کرنی ہے، پھر وہ جو مفہوم کی غلطی تھی پھر اس کی زندگی سے اب اس نے ہپوکریسی نکالنی ہے. میرے خیال سے اس کا سارے اگر پورے فریم ورک ڈیزائن کروں ان کی بات سے بھی نہیں کروں تو نے کہا نا کہ اللہ رب العزت ایک اپنا جو بندہ ہے اس سے کس قدر محبت رکھتا ہے. پھر اگر انسان تھوڑی سی بھی تگدو کرے، تھوڑی سی بھی ایفرٹ پٹ کرے تو اللہ رب العزت فوراً اس کی طرف لپکتے ہیں اور اس کو اچھے طریقے سے اس کو امبریس کرتے ہیں، کہہ لیں کہ اچھا رسپانس آتا ہے وہاں سے. لیکن اس کے لیے بھی ضروری چیز یہ ہے کہ ہمیں صحیح معنوں میں اللہ کا تعارف بات آ کے دوبارہ وہیں پہ آ کے اٹیچ ہوتی ہے. اور اگر ہپوکریسی کی بات کریں تو عباد بھائی میں واپس دوبارہ وہی بات کروں گا کہ جب ایک چیز کلیئر نہیں، کلیئرٹی نہیں ہوگی نا، جب ایک بندے کو نہیں معلوم کہ لفظ بندگی کا کیا مطلب ہے اور بندگی پھر غلامی ہے، غلامی کمپلیٹ اوبیڈینس کرنی ہے، میں نے پارشل اوبیڈینس کچھ نہیں ہوتی. تو جب یہ بالکل ایک کلیئرٹی کے ساتھ جب تھاٹ آگے انکلٹیٹ کی جائے گی دماغوں میں، ذہنوں میں یہ بات آگے کہہ لیں کہ اس کا بلاک کیا جائے گا کہ بھائی جان اگر آپ نے رب العزت 2 ہی صورتیں نا، یا پھر یا اللہ رب العزت کی بندگی کرنی ہے یا نہیں کرنی. جب اللہ رب العزت کی بندگی کرنی ہے تو اس کا مطلب کیا ہے کہ آپ نے اپنے آپ کو اللہ رب العزت کی غلامی میں سبمٹ کروانا ہے، اپنے آپ کو اس غلامی کے لیے پیش کرنا ہے. جب غلامی کے لیے پیش کر دیا پھر یہ تھاٹ تو بالکل ذہن سے بالکل رفع کر دینی چاہیے کہ بھائی جان یہ جو زندگی کے چند شعبے ان میں میں نے رب العزت کی اطاعت کرنی ہے اور باقی کچھ شعبوں میں میں رب العزت کی اطاعت سے آزاد ہوں. بنیادی طور پہ جب یہ تھاٹ کلیئر ہوگی نا کہ بندگی غلامی، اور غلامی کیا ہے کمپلیٹ اوبیڈینس، بالکل مکمل صبح اٹھتے وقت سے لے کر رات کو بستر تک جاتے ہوئے. اس میں بھی ہپوکریسی کے 2 لیولز ہیں، 2 قسم کے لوگ پائے جاتے ہیں. ایک تو اللہ تعالیٰ کو الہ مان لیا، بندگی اس کی جو ہے وہ تسلیم کر لی اور کہہ دیا کہ اللہ کی اوبیڈینس صرف میری ذات میں نہیں ہے، میرے خاندان میں ہے، میرے معاشرے میں ہے، میری ریاست میں ہے، میرے اسٹیٹ میں ہے. اس کے باوجود وہ کیا کرتے ہیں کہ دیکھتے ہیں کہ دنیا جہاں میں اللہ تعالیٰ سے نافرمانی پر ایک نظام چل رہا ہے، وہ چاہے آپ کا فرد کی لائف ہے، وہ
ایجوکیشن سسٹم کی بات ہوئی, وہ آپ کے پالیٹکس کی بات ہوئی, ریاست کی بات ہوئی, ہر چیز جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے بغاوت پر مبنی ہے. پھر بھی وہ ایسے سسٹم میں اگر خوش ہے اور اس سسٹم کے اندر اس کے مقاصد کوئی ڈگری حاصل کرنا ہے, کوئی چھوٹی موٹی اور دنیاوی چیز حاصل کرنا ہے, ایک تو یہ ہپوکریسی ہے. دوسری ہپوکریسی کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ان ساری چیزوں کو تو وہ مانتا ہے, اور اس کے پاس جہاں پہ اختیار ہے, اب جہاں پہ اس کے پاس اختیار مثلا اپنی انفرادی لائف میں اختیار ہے, اس کے مطابق پھر عمل نہیں کرتا. یہ دو ڈفرینٹ چیزیں ہیں نا. ایک تو یہ کہ میں نے یہ ساری چیز تسلیم تو کر لی, اب تسلیم کر لی ہے لیکن میں اس پہ عمل نہیں کرتا. ایک یہ ہپوکریسی کا لیول, اس کو بھی ایڈریس کرنے کی ضرورت. دوسرا کیا ہے کہ میں نے تسلیم کی ہوئی ہے اور مسئلہ یہ ہے کہ اس کے بغاوت پہ یا اس کے خلاف نظام چل رہا ہے اور اس کو بدلنے کی میں جدوجہد نہیں کرتا. اس میں عماد بھائی دیکھیں, اللہ کی بھی تو سنت کی ہے نا کہ اللہ رب العالمین ایسے کمپیٹنٹ اور یوں کہتے ہیں کہ ایسے لوگوں کو ہمیشہ ان کے ہاتھ میں کوئی سسٹم دیتا ہے, بھلے ہی وہ لادینیت کے اوپر ہی کیوں نہ ہو, کہ جو کہ محنت کرتے ہیں, جو کہ خود کو دنیا کے اندر ایڈوانس رکھتے ہیں. آج کے ٹائم کے اندر اگر کفر ہمارے اوپر غالب ہے تو ظاہر بات ہے اللہ کی یہ سنت ہے کہ اللہ اس دور کے یوں کہتے ہیں کہ جدید سوچنے والے لوگوں کو اور اس طرح کے لوگوں کو کہیں نہ کہیں جو اس نظام ہستی کو چلانے کی قابلیت رکھتے ہیں. بالکل ایسا ہی ہے. تو اللہ رب ہمیں تو خود کو اس لیول کا بنانا ہوگا, ہمیں خود کو کمپیٹنٹ بنانا ہوگا. یہ وہ آخری اس کا کلائمیکس آتا ہے نا مقصد کا, کہ اب آپ بجائے اس کے کہ آپ اللہ کی بندگی خود تسلیم کرتے ہیں, آپ نیکسٹ لیول پہ آ جاتے ہیں. اور یہی ہم آج کے اس اپنی ساری نشست میں ڈسکس کرنا چاہتے تھے کہ ان ساری مقاصد سے نکل کے حقیقی مقصد کی طرف, اور وہ پھر وہ اینڈ والی بات ہے کونو انصار اللہ. اب اللہ کے مددگار بننے لگے ہیں. اللہ کی مدد کیا ہے کہ اللہ کا وہ سارا سسٹم, اللہ تعالیٰ کی وہ ساری اطاعت وہ اب اسٹیبلش کرنی ہے, وہ میٹیریلائز کرنی ہے, وہ اس دنیا میں اب کر کے دکھانی ہے. اس کی کیپیسٹی اور اس کے استعداد کی آپ نے بات کی, اب اس کے استعداد یا اس کی کیپیسٹی اپنے اندر پیدا کرنی ہے. مولانا مودودی نے جی کے بڑے مزے کی مثال دی ہے نا, وہ کہتے ہیں کہ اگر فرض کرو تم ایک غلام ہائر کرتے ہو, ایک امپلائی ہائر کرتے ہو, تمہارا کوئی غلام ہے اور تمہارے پاس کھڑا ہے اور تمہیں شدید پیاس ہے, ٹھیک ہے, تم اسے یہ تقاضا کرتے ہو کہ میرے لیے ذرا سے پانی لے آؤ. اب آپ نے اس کو ایک ٹاسک دیا ہے کہ تم نے ٹاسک فلفل کرنا ہے, لیکن اگر امیجن کریں وہ غلام وہیں کھڑے ہو کہ کیا ہے کہ پانی لاؤ پانی لاؤ پانی لاؤ, یا وہی الفاظ دوبارہ دہرانے لگ جائے, تو یہ تو شیئر اسٹوپیڈیٹی ہے نا, اٹر اسٹوپیڈیٹی ہے. نہیں ہے وہ یہ کہ آپ بہت خوبصورت لگ رہے ہیں, آپ کہیں پانی لاؤ, آپ کو کہ وہ آپ کے کپڑوں کی تعریف کرنا شروع کر دیں, شرٹ اچھی پہنی ہے, جناب والا صورت کی تعریف کرنا شروع کرتے ہیں, تو پھر آپ obvious بات ہے آپ اس پہ ریج ہوگی اور پھر آپ اسے کوئی ایکشن ہوگا کہ بجائے اس کو جو ہے نا کرو, اچھا غلام لاؤ جو کہ تمہاری کہنے کہ کام پورا کرے سمپلی, اپارٹ فرام دا فیکٹ کہ اس کا ریلیجن کیا ہے, جو اچھے طریقے سے کام کو لے کے چلے گا وہی بات آ جاتی ہے. مینز یہ کہ آپ نے اللہ تعالیٰ کے ان احکامات کو بجا لانا ہے پریکٹیکلی, یا آپ نے اسے عملی طور پہ ثابت کرنا ہے, بجائے اس کے کہ آپ زبان سے ان چیزوں کو کریں. بالکل یہ وہ بنیادی یا الٹیمیٹ پرپز ہے جو اللہ نے انسانوں کو دیا ہے. کافر کی یہ پہچان کے آفاق میں گم ہے, ہاں, مومن کی یہ پہچان کے آفاق اس میں گم ہے. اب مومن بننا ہوگا, یہی وہ چیز ہے جو ہم سے اللہ چاہتا ہے, اور یہی وہ چیز ہے جس میں سیٹسفیکشن ہے. اس کے علاوہ کسی بھی طرف جائیں گے تو وہ ساری باتیں جو پہلے ڈسکس ہو چکی ہیں. تو الٹیمیٹلی کیا ہے کہ یہ پرپز آپ نے اپنانا کہ اب میں اللہ تعالیٰ کا وہ سسٹم اسٹیبلش کرنا چاہتا ہوں, اور وہ جو پہلے بات ہوئی ہر دائرے میں الہ بندگی کا وہ ڈسکس ہو گیا, ہپوکریسی ڈسکس ہوگی, تو ان سب دائروں میں اب اللہ کا سسٹم اسٹیبلش کرنا ہے. اس کے لیے پھر وہ آپ نے بنیادی بات کی نا کہ 2-3 بنیادی خصلتیں ہیں جو ہم اپنے اندر پیدا کر لیں گے تو اللہ تعالیٰ پھر ہمیں وہ اختیار دے دے گا کہ ہم اس ساری دنیا میں, اس ساری کائنات میں اللہ کی بندگی کا نظام اسٹیبلش کر دیں. میں اس پہ 2 نکات ایڈ کرنا چاہوں گا. اگر اوور آل ہم بات کو سمرائز کریں تو ہم نے یہ بات کی کہ 2 ہی صورتیں, یا اللہ رب العزت کی بندگی کرنی ہے یا نہیں کرنی. رب العزت کی جب بندگی کرنی ہے تو بندگی کو صحیح معنوں میں مفہوم میں لے کر آنا ہے, اس کے بعد یہ کہ اپنی زندگی میں سے تناقض اور منافقت کو نکالنا ہے. اس میں جو ایک فیکٹر یہ جو انہوں نے بات کی نا کہ لوگ اپنی افرادی جو انڈیویجول لائف ہے اس میں تو بڑے مگن ہیں, اسی کے کہہ لیں گردن کی چکی پھرتی ہے, لیکن جو بڑا پرپز ہے جو کہ اجتماعی سطح کے جو معاملات ہیں ان پر وہ توجہ نہیں دیتے. تو میرے خیال سے تو یہ ایک بہت ہی زیادہ کہہ لیں کہ چیز ہے جو کہ ہم اس کو بہت زیادہ انڈر مائنڈ کر جاتے ہیں, یہ بہت زیادہ اہمیت کی حامل ہے. مولانا مودودی بھی ایک جگہ کہتے ہیں نا کہ جو حکومت کی خرابی ہے یہ تمام خرابیوں کی جڑ ہے. یہ لاجیکل بات ہے نا, دیکھیں لاجیکل اس لیے ہے کہ آپ نے تسلیم کر دیا کہ الہ جو ہے وہ ہستی ہے کہ جس کا سسٹم, جس کا قانون, جس کی بندگی, جس کے طرف رجوع اپنے خوف میں, اپنے خوشی کے معاملات میں,
تو اب اس کا سسٹم پریویل کرنا چاہیے نا. اگر اس کا سسٹم پریویل نہیں کرتا تو کوئی فائدہ نہیں ہے پھر. یہ پہلا نقطہ. اور دوسرا نقطہ جو ہم نے ڈسکس کیا, پہلا پوائنٹ ہم نے ڈسکس کیا کہ اللہ کی بندگی اصل ہے. پھر دوسرا ہم نے پوائنٹ میں کیا کہا کہ مقصدیت ہونی چاہیے. ہاں, کہ پرپز لائف کا یہی ہے کہ اب اس کے آپ احکامات مانیں. تو اس کا الٹیمیٹ نتیجہ یہی نکلتا ہے کہ سسٹم میں اس کا پریویل کرنا چاہیے. تو یہی وہ چیز ہے جس کے لیے ہم نے اپنے اندر وہ صلاحیت پیدا کرنی ہے کہ ہم اس دنیا کا جو سارا نظام ہے, باغ ڈوگ ہے, وہ اپنے ہاتھوں میں سنبھالیں اور اس کو اللہ کا مطیع بنائیں. بالکل صحیح. یہ وہ مقصد ہے کہ جو اگر آ جاتا ہے تو جو ہم نے جو ساری چیزیں ڈسکس کی وہ اس کی جگہ یہ لے لے گا, نہیں تو پھر ہم اسی میں گم ہوں گے, اسی میں پھر ہمیں اپنا جو ایکچوئل کے اندر یوں کہتے ہیں کہ بات کا لبے لباب نکالوں تو ہم جس یوں کہتے ہیں کہ جن کے ہاتھ کے اندر اس میں بھاگ دوڑ ہے, یورپ ہو گیا ہے کوئی, اور ان کی بندگی ہم کیا کریں. پھر اس کے اوپر ایک بات, تو بڑی مزے کی بات یہ نہیں کہتے کہ ہمیں پھر اس طرف آنا پڑے گا کہ یورپ کی غلامی پہ ہوتا ہے رضامند, تو مجھے گلا تجھ سے ہے یورپ سے نہیں. تم جتنا یورپ کے پیچھے بھاگو گے ایٹ دی اینڈ یہ تمہارا نہیں ہے. تمہاری ایک اپنی ایک الگ سے پہچان ہے کہ دنیا کے اندر تم خود کو اس طرح کی کمپیٹنٹ بلڈ کرو کہ تم دنیا کے اندر ایک الگ سے سسٹم قائم کرنے کے لیے. ایکچوئل میں تو اسلام یوں کہتے ہیں کہ وہ حکومت کرنے کے لیے آیا ہے, ایکچوئل میں تو ایک سسٹم بن کے آیا ہے نا. تو اینڈ پوائنٹ یہی ہے, اینڈ پوائنٹ یہی ہے کہ بھائی اگر آپ مسلمان ہیں, اگر آپ نے اسلام کو قبول کیا ہے تو آپ سانس لے ہی نہیں سکتے جب تک اللہ کا سسٹم اسٹیبلش نہیں ہوتا. اس کو اقبال نے فارسی میں کیسے بیان کیا ہے کہ گر مسلمان نیا شاید میں تم سانس ہی نہیں لے سکتے. آپ کو اگر یہ ٹینشن نہیں ہے اس کو اسٹیبلش نہیں کر رہے, آپ کو اگر یہ ٹینشن نہیں ہے کہ اس کو اسٹیبلش کرنا ہے تو پھر آپ اس جگہ پڑیں گے. لیکن اگر آپ کو یہ ٹینشن ہے تو آپ کو سانس لینے کا بھی موقع نہیں ملتا, کیونکہ اتنے آگے پرپزز ہیں, اتنے عشق کے امتحان ہیں کہ پھر اسی میں آپ نے ساری زندگی کا پانی ہے. قرآن مجید میں بھی اللہ رب العزت نے جو اپنی سنت بتائی ہے وہ مینشن کرتے ہیں. حضرت سلیمان کی قوم کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے کہا کہ تمہاری جو آگے اولاد ہوگی اس کو زمین کا وارث بنائیں گے, اور اس میں سے جو صلاحیت میں لوگ سب سے زیادہ اچھے ہوگی, یعنی کہ جو کمپیٹنسی اور استعداد ہے اس میں جو سب سے زیادہ قابل لوگ ہوں گے ان کو ہم دنیا کا زمام کار سنبھالیں گے. اب اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بھائی اللہ رب العزت کی بندگی کرنی ہے, تناقض بھی زندگی سے نکالنا ہے اور منافقت کا بھی اخراج کرنا ہے, تو اس کے لیے ہم نے بات کی الٹیمیٹلی اس کا ایک طریقہ ہے کہ امامت میں تغیر ہے, یعنی کہ جو بڑے کیپٹل میں جو بڑے سیلری میں بات کی جائے, بڑے لیولس میں تو سسٹم کی تبدیلی لانی ہے. اس کے لیے ضروری ہے کہ شرط ہے کہ ہمارے اندر ریکوائرڈ کمپیٹنسی اور ریکوائرڈ اسکل ہو. ریکوائرڈ کمپیٹنسی ریکوائرڈ اسکل نہیں ہے تو اللہ رب العزت نے جو میں نے قرآن کی آیت مینشن کی تو وہ پھر بڑی پرابلم والی بات ہے. اور ایک اور جو ہانٹنگ چیز ہے وہ یہ کہ آج کا مسلمان جو ہے وہ اس پہ سیٹسفائڈ جو ہے نا, سیٹسفیکشن جو ہے کہ یہ کہ امامت میں جو ہے نا, جو اوپر جو سطح ہے حکومتی لیول ہے وہاں پر جو بھی چل رہا ہے پرسنل زندگی میں جو ہے نا, بس وہ جو پیچھے میں ساری بات کی عبادت کے مفہوم کو اگر ہم محسوس کر دیتے ہیں تو نتیجہ کیا ہے کہ یہ جو سیٹسفیکشن ہے یہ بہت زیادہ ہوتی ہے. ہاں, وہی الٹیمیٹ رزلٹ ہے اور وہی مقصد ہے. ہم گھنٹہ بول چکے ہیں, میرا خیال ہے لوگ بھی تنگ ہو گئے عشق کے امتحان اور بھی ہیں. ہاں, عشق کے امتحان تو کام کرے بھائی, مقصد زندگی میں اپنائیں, اس مقصد کے لیے جدوجہد کرے. وہ جو آپ کو سیٹسفیکشن ملے گی نا وہ کسی گاڑی کسی بنگلے میں نہیں ہے. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے.